میرے بھائیوں، یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت دی، رسالت دی اور قرآن دیا تو پر پہنچا دیا جائے۔ ایک تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ذمہ داری تھی اور یہ انہوں نے بخوبی پوری کی، اور وہ لوگوں سے گواہی بھی لیا کرتے تھے۔ اللہ تم کو کہنا کیا چاہتا ہے وہ بات بھی ضروری ہے، یعنی ایک تو ہے نا ورڈ بائی ورڈ قرآن، پھر اس کے اندر سے کیا مطالب، کیا مفاہیم نکلتے ہیں، کیا مضامین نکلتے ہیں، کیا موضوعات نکلتے ہیں، کیا پیغامات نکلتے ہیں ہمارے لیے، ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں سنت کی ضرورت پڑتی ہے، اور سنت کا بنیادی حصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت دی، رسالت دی اور قرآن دیا، اور قرآن میں جن باتوں کا حکم دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ان میں سے ایک یہ تھا کہ روشن دلیلیں اور کتابیں لے جائیے، اور اے محبوب ہم نے تمہاری ہی طرف یہ یادگار اتاری ہے کہ تم لوگوں سے بیان کر دو جو ان کی طرف اترا ہے، تاکہ شاید وہ لوگ فکر کریں، تفکر کریں، تدبر کریں۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے اس فرمان عالی شان کے دو مطالب نکلتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بھائی لفظ و نظم کا بیان ہو، یعنی قرآن کریم کو اول تا آخر مکمل طور پر امت تک پہنچا دیا جائے، کوئی چیز چھپائی نہ جائے۔ جیسے اللہ کا ارشاد ہے کہ اے رسول پہنچا دو جو کچھ اترا تمہارے رب کی طرف سے، اور ایسا نہ ہو کہ تم اس میں سے کوئی حصہ چھپا لو۔ اللہ تمہیں محفوظ رکھے گا ان لوگوں سے، اور بے شک اللہ کافروں کو راہ نہیں دیتا۔ یعنی جتنا قرآن اترا ہے لفظ بائی لفظ، ورڈ بائی ورڈ، عام لوگوں تک مکمل طور پر پہنچا دیا جائے۔ ایک تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ذمہ داری تھی اور یہ انہوں نے بخوبی پوری کی، اور وہ لوگوں سے گواہی بھی لیا کرتے تھے اس بات پر، اور اس بات کی گواہی خود بی بی عائشہ ام المومنین نے بھی دی۔ آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کی کوئی بات چھپا لی، اللہ کے رسول پر بہتان باندھ رہا ہے۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بھی بات جو اللہ نے ان کو عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے دی تھی اس کو چھپایا نہیں۔ دوسری ہے جملہ، سطر اور آیت کا مفہوم بیان کرنا، اس کو سمجھانا کہ اس کے اندر اللہ چاہتا کیا ہے تم سے، اللہ تم کو کہنا کیا چاہتا ہے وہ بات بھی ضروری ہے۔ یعنی ایک تو ہے نا ورڈ بائی ورڈ قرآن، پھر اس کے اندر سے کیا مطالب، کیا مفاہیم نکلتے ہیں، کیا مضامین نکلتے ہیں، کیا موضوعات نکلتے ہیں، کیا پیغامات نکلتے ہیں ہمارے لیے، ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں سنت کی ضرورت پڑتی ہے، اور سنت کا بنیادی حصہ حدیث ہے، اور حدیث کے بغیر بہت سی قرآن کی ایسی آیات ہیں جن کو سمجھنا مشکل ہے۔ جیسے میں اگر آپ کو مثال دوں، قرآن کے اندر آتا ہے کہ چور چاہے مرد ہو یا عورت اس کا ہاتھ کاٹ دو، اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اب اس آیت سے ہمیں یہ بات بالکل واضح ہوگی کہ بھائی چاہے چھوٹی سی چوری کرے، چاہے بڑی چوری کرے، چاہے ایک دانہ اٹھائے، چاہے بینک لوٹ لے، اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قولی حدیث سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ چوتھائی دینار یا اس سے زیادہ مال کی چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جائے، اور ہاتھ کہاں سے ہوگا؟ کلائی کے پاس۔ یہ ہمیں حدیث سے پتہ لگتا ہے۔ تو ہمیں اللہ کے احکامات سمجھنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونا بہت ضروری ہے۔ سنن نبی داؤد کے اندر ایک روایت ہے کہ بھائی نبی اکرم نے فرمایا کہ میں تم کو نہ دیکھوں کہ تم کسی مسند پر، تخت پر ٹیک لگائے بیٹھے ہو، اور کوئی بندہ تمہارے پاس میری حدیث لے کر آئے اور تم اسے آگے سے کہو کہ بھائی مجھے تو قرآن میں سے دکھاؤ، میں تو قرآن کو مانوں گا۔ تو یاد رکھنا میرا حلال کیا ہوا بھی ویسے ہی حلال ہے جیسے اللہ کا حلال کیا ہوا، اور میرا حرام کیا ہوا ویسے ہی حرام ہے جیسے اللہ کا حرام کیا۔ اب اگر اس کی بھی مثال چاہیے نا آپ کو، تو آپ دیکھیں گے ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص، مرد یا عورت، اپنی بھویں کاٹتا ہے اس پر اللہ کی اور اللہ کے رسول کی لعنت ہے۔ تو ایک عورت آئی حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس اور فرمایا کہ اللہ نے کب لعنت فرمائی ایسی مردوں اور عورتوں کے اوپر؟ تو آپ نے فرمایا کہ قرآن میں حکم ہے۔ کس میں حکم ہے؟ قرآن میں حکم ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو پورا قرآن پڑھ لیا ہے، پورے قرآن میں کہیں پر بھی ایسا حکم نہیں ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا کیا تم نے سورہ حشر نہیں پڑھی؟ اس نے کہا کیا تم نے آیت نمبر 7 نہیں پڑھی؟
وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جس چیز کا حکم سرکار دے وہ کرو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ تو سرکار ان کے اوپر لعنت کرتے تھے، تو یہ اللہ کا ہی حکم تھا کہ لعنت ہے، تو اس لیے میں بھی لعنت کروں۔ کیا بات! لیکن آج کا مولوی کھڑا ہو کے کہتا ہے نہیں یہ مال فے کے بارے میں ہے، یہ مال فے کے بارے میں ہے، عموم میں استعمال نہیں کی جا سکتی۔ تو میرے بھائی یہ بات عبداللہ ابن مسعود کو نہیں پتا تھی؟ پتا تھی نا، اسی وجہ سے انہوں نے اس آیت سے یہ نتیجہ نکالا، اور ہم بھی اس میں سے یہی نتیجہ نکالتے ہیں کہ قرآن کے احکامات کو سمجھنے کے لیے ہمیں احادیث کا سہارا لینا پڑتا ہے مکمل طور پر سمجھنے کے لیے۔ اب میں اس کی پہلی مثال دیتا ہوں، سورہ انعام آیت نمبر 82 یعنی کہ 82، اور وہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ذرہ برابر بھی ظلم کی ملاوٹ نہ کی تو انہی کے لیے امان ہے اور وہی راہ پر ہے۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام کے درمیان ایک اختلاف کھڑا ہو گیا کہ بہت سے صحابہ کہتے تھے کہ اس ظلم کا مطلب ہے کہ کوئی بندہ جھوٹ بھی بول رہا ہے تو وہ ظلم بھی ہے، اگر کسی نے کسی کو برے الفاظ میں کہہ دیا تو یہ بھی ہے، اگر کسی نے کسی کو اذیت دی تو یہ بھی ہے۔ تو باقی کے کچھ صحابہ نے کہا کہ نہیں، اس سے مراد شرک ہے، اور دونوں کے درمیان اختلاف ہوا، اور جب مسئلے میں اختلاف ہوا تو وہ سرکار دو عالم کے پاس آئے، تو سرکار سے کہا، تو سرکار نے کہا کہ انہوں نے آگے سرکار سے کہا کہ اللہ کے رسول ہم میں سے کون ہوگا جو ظلم سے بچ سکتا ہو؟ یعنی ہم چونکہ عام انسان ہیں، ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، تو ہم اپنے آپ کو ظلم سے بچا کے کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اگر ایک بندہ ساری عمر بھی ظلم سے بچتا رہا ہو پھر بھی اس کے ذہن میں اتنا سا شائبہ تو ہوتا ہے نا کہ بھائی میں نے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کے ساتھ عمدن یا قصدن ظلم کر دیا ہوگا، زیادتی کر دی ہوگی، تو کیسے بچ سکتا ہے ایک عام انسان؟ تو سرکار نے فرمایا کہ اس ظلم سے مراد عام ظلم نہیں ہے بلکہ اس سے مراد شرک ہے۔ کیا تم نے لقمان کا قول قرآن میں نہیں پڑھا کہ ان الشرک لظلم عظیم؟ یعنی ایمان لانے کے بعد اب تم شرک نہ کرنا، یہاں پر ظلم سے مراد شرک۔ مثال نمبر 2، جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پہ گناہ نہیں کہ نمازوں میں قصر کر لیا کرو، یعنی کہ نمازوں کو تخفیف کر لیا کرو، چھوٹا کر لیا کرو، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ایذا دیں گے، بے شک کفار تمہارے کھلے دشمن۔ آیت کے ظاہری مفہوم سے معلوم ہوتا ہے کہ سفر میں نمازیں تب قصر کی جائیں گی جب خوف ہوگا، یعنی یہ خوف کے ساتھ قصر کو کرنا مشروط ہو جائے گا، یعنی اگر خوف ہو تو قصر کرو، خوف نہ ہو تو قصر نہ کرو۔ تو صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور پوچھا کہ اب ہم امن کے ساتھ ہیں تو اب ہم قصر نماز کیوں کرتے ہیں، یعنی جب بھی سفر پر نکلتے ہیں نمازوں کو قصر کیوں کر لیتے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا کہ یہ اللہ کا تم پر صدقہ ہے اور اس صدقے کو قبول کرو۔ اب یہ حکم ہمارے لیے واضح ہو کہ اب آپ کو سفر میں چاہے خوف ہو یا نہ ہو آپ نمازوں کو قصر کریں۔ مثال نمبر 3، تم پر حرام ہے مردار، خون اور سور کا گوشت اور وہ ذبیحہ جس میں غیر اللہ کا نام پکارا گیا، اور وہ جو گلا گھٹنے سے مرا ہو، بے دار کی چیز سے مرا ہو، جو گر کے مرا ہو، جو کسی جانور نے سینگ سے مارا ہو، جسے کوئی درندہ کھا گیا ہو، مگر جنہیں تم ذبح کر لو، اور جو کسی تھان پر ذبح کیا گیا ہو، اور پانسے ڈال کر بانٹنا حرام ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ یعنی سرکار قرآن میں بتا دیا گیا بھائی کون کون سا جانور حلال ہے اور کون کون سا جانور حرام۔ اب ہمیں اس آیت سے یہ بات تو معلوم ہو گئی کہ ہر طرح کا مردہ خون، ہر طرح کا مردہ جانور ہمارے لیے حرام ہے، یعنی کہ چاہے وہ خود مرا ہو، چاہے اس کو غیر اللہ کے نام پہ کاٹا گیا ہو، چاہے اس کا کسی نے گلا گھونٹ کے مارا ہو، چاہے اسے کسی نے نوک دھار چیز سے مارا ہو، چاہے اس کو کسی جانور نے سینگ مارا ہو، چاہے اس کو کوئی درندہ کھا گیا ہو، مردار ہے ہمارے لیے حرام۔ لیکن ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ملتا ہے کہ 2 مردار اور 2 خون حلال ہیں، یعنی ٹڈی اور مچھلی، کلیجی اور جگر۔ ٹڈی اور مچھلی اگر مردہ بھی ہو تو ہم کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اب اس کے اندر ایکسیپشن جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، باقی سب حرام ہے ماں سوائے مچھلی اور ٹڈی کی۔ مثال نمبر 4، کہ تم فرماؤ میں نہیں پاتا اس میں جو میری طرف وحی ہوئی کسی کھانے والے پر کوئی کھانا حرام مگر یہ کہ مردار ہو، یا رگوں کا بہتا ہوا خون ہو، یا بدبودار جانور کا گوشت جو نجاست ہے، یا وہ بے حکمی کا جانور جس کے ذبح میں غیر خدا کا نام لیا گیا ہو، تو یہ حرام، تو یہ حرام ہے۔ تو پھر ہمیں احادیث جب ہم کھولتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے
کہ ہر چیز تو حرام ہے، لیکن کیسے حرام ہے کہ ہر وہ درندہ جس کے دانت ہوں، جو گوشت خور ہو، وہ جانور حرام ہے، اور ہر وہ پرندہ جس کے پنجے ہوں وہ حرام، ان کے علاوہ سب حرام۔ اچھا، پھر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہر وہ جانور جو دانتوں والا بھی نہ ہو، گوشت بھی نہ کھاتا ہو، لیکن وہ بھی حرام ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے ہے کہ بھئی خیبر کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو جانوروں کو، یعنی پالتو گدوں کو کھانے سے منع فرما دیا، تو وہ بھی حرام ٹھہرے۔ تو اس سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ کوئی بھی حکم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ہمارے لیے دیا ہے، اس کی ڈیٹیلز ہمیں کہاں ملتی ہیں؟ احادیث نبویہ میں اور سنت نبویہ، ٹھیک ہے؟ اور اب ان تمام احادیث اور ان تمام واقعات اور ان تمام امثال سے ہمیں یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اللہ کے حکم کو سمجھنے کے لیے اور اس پر مکمل طور پر عمل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھامنا ہوگا۔